تاجر برادری کو 18 ماہ کے باوجود بھی حکومت سندھ نے اب تک آن بورڈ نہیں لیا۔ بڑا ہم پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، بڑا دھرنا بھی دے سکتے ہیں، ہم بھوک ہڑتال پہ بھی جا سکتے ہیں، اور شاید وہ اس تابوت میں آخری کیل ہوگی، اس شہر کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہم حکومت سے اور اداروں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آئیے بیٹھیں اور اس شہر کو، اس صوبے کو اور اس ملک کی ترقی کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی اجازت دیجیے۔ دیکھیں، کووڈ کی 18 ماہ کی مسلسل جدوجہد میں پاکستان بھر کے بالعموم اور بالخصوص کراچی کے تاجروں نے ایک بڑا لمبا سفر طے کیا ہے۔ اس پورے سفر میں جہاں وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت کے ساتھ بھی مستقل تعاون کیا ہے اور عوامی سطح پہ لوگوں کی رہنمائی بھی کی اور مدد بھی کی ہے، لیکن انفارچونیٹلی تاجر برادری کو 18 ماہ کے باوجود بھی حکومت سندھ نے اب تک آن بورڈ نہیں لیا، اور واضح طور پہ وفاق اور سندھ گورنمنٹ کی چپ کلش کے اندر جو کراچی کا تاجر یا سندھ کا تاجر ہے وہ بری طرح پریشان ہے۔ کراچی کا سینیریو مختلف ہونے کی بنیاد پر یہاں سیف ڈیز کی 2 دن کی چھٹی یہاں دکانداروں کے لیے، تاجروں کے لیے شدید مشکلات کا شکار ہونے کی بڑی وجہ ہے۔ یہاں جو مسلسل چھٹیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں، آپ دیکھیں جون کے مہینے میں، جولائی کے مہینے میں، اگست کے مہینے میں 18 دن کاروبار بن رہا ہے، جس کی وجہ سے جہاں ٹیکسیشن کے اندر ٹیکس جمع کرانے میں مشکلات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو لیبر کی تنخواہیں و دیگر اخراجات ہیں وہ بھی نہیں نکل رہے۔ ہمارے کراچی کے تاجروں نے حکومت سندھ سے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ سیف ڈیز میں سے کوئی ایک چھٹی کر دیں، بطور فرائیڈے سیف ڈیز اگر ڈکلیئر کر دیا جائے تو سنڈے کو کاروباری مراکز کھل سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم حکومت سندھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام تاجر رہنماؤں اور برادری کے ساتھ اس بات کو ایکسیپٹ کریں اور فوری طور پہ سیف ڈیز میں 2 دن کی جگہ 1 دن کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے، اور تاکہ کاروبار جو ہے وہ بہتر طریقے سے چل سکے، لوگ اپنی روزمرہ کی ضروریات آسانی سے بازاروں سے خرید سکیں۔ دیکھیں، مسلسل 30 سال تک اس شہر پر تاجر برادری کے نام پہ جن لوگوں نے سیاست کی ہے ان کا اسٹیک نہیں ہے۔ حکومت سندھ نے جب اعداد و شمار کو جمع کیا تو سوائے گنتی بتانے کی حد تک تو ہے، لیکن فزیکلی ان کو کہیں نظر نہیں آئی۔ جو کراچی کے اصل اسٹیک ہولڈرز ہیں حکومت سندھ کے، ان سے اب تک مذاکرات بھی نہیں ہوئے، اور نہ انہوں نے اپنا اس انداز میں کوئی رد عمل دیا ہے جس سے سیاسی طور پہ وہ نظر آئیں۔ لہٰذا ہم حکومت سندھ کو یہ مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ کراچی کی نئی تازہ لہر جو تاجر برادری کی، جس میں انجمن تاجران سندھ جو ہے وہ سر فہرست ہے، وہ اپنا رد عمل بیان کرے، یا حکومت سندھ کے ساتھ مذاکرات کے نہ ہونے پر شدید رد عمل دے دے، جس میں اسٹرائک کی کال ہو سکتی ہے، یا ہم دھرنا دے سکتے ہیں، یا دیگر جو ہمارے پاس آپشن ہے اس پہ غور کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ جانے کی بجائے آپ اسٹیک ہولڈر سے رابطہ کریں اور ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کوئی لائے عمل طے کریں۔ دیکھیں، جب تک کراچی کے تاجروں کو آن بورڈ نہیں لیا جائے گا، اس وقت تک کراچی میں کاروباری معاملات روزمرہ کے حوالے سے معمول پر نہیں آ سکتے۔ لہٰذا حکومت سندھ کسی ایسے آپشن کی طرف نہ جائے جہاں تمام لوگوں کو ایک ساتھ دیوار سے لگا دیا جائے۔ یہ دیوار سے لگانے کا عمل تاجروں کو جو ہے وہ بند کیا جانا چاہیے، اور جو صحیح اسٹیک ہولڈرز ہیں کراچی کے تاجروں کے، ان کو آن بورڈ لے کے مشاورت کر کے آئندہ کا لائے عمل طے کیا جائے۔ دیکھیں، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ایک طویل عرصے سے کراچی جن قابضین کے قبضے میں تھا، اس سے لوگوں کو جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز انہوں نے شہادتیں دے کے اور نقصانات اٹھا کر جو اس شہر کا امن بحال کیا ہے۔ کراچی کی تاجر برادری پچھلے 22 سال سے مسلسل شدید مشکلات اور ذہنی کوفت کا شکار تھی۔ لہٰذا کراچی کا تاجر کسی سیاسی رد عمل یا سیاسی کردار ادا کرنے کے بجائے حکومت سے مذاکراتی عمل کے ذریعے اس شہر کی ترقی اور اس ملک کی معیشت کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی بھی حکومت ہو، چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو یا وفاق ہو، اگر کسی ایک حد تک جانے کے بعد وہ تاجروں کو پھر بھی دیوار سے لگاتی ہے یا کسی پریشر کے تحت ان کو روکتی ہے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ کراچی کا تاجر باشعور ہے، پڑھا لکھا ہے، سوچ سمجھ والا ہے، سیاسی آگاہی بھی رکھتا ہے، اور اس کو یہ بھی اندازہ ہے کہ کس وقت حکومت کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنے اور کس وقت آ کے روڈ کی سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ دھرنا دینا ہے۔ ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ انجمن تاجران سندھ کراچی سے کشمور تک ایک بڑی ایسوسی ایشن ہے جو تاجروں کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہے، لیکن اگر مسلسل ہمارے تاجروں کو اسی طرح کسی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سائیڈ لائن کیا جانے لگا تو پھر شاید اس کا رد عمل بہت جلد آ جائے، اور بہت سے آپشن ہیں، میں نے آپ کو بتایا،
ان تمام آپشن پر انجمن تاجران سندھ اور اس کے تمام ہزاروں کی تعداد میں جو ممبران ہیں وہ شامل ہیں، اور ایک بڑا ہم پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، بڑا دھرنا بھی دے سکتے ہیں، ہم بھوک ہڑتال پہ بھی جا سکتے ہیں، اور شاید وہ اس تابوت میں آخری کیل ہوگی جو ہم لگانا نہیں چاہتے۔ ہم اس شہر کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہم حکومت سے اور اداروں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آئیے بیٹھیں اور اس شہر کو، اس صوبے کو اور اس ملک کی ترقی کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی اجازت دی جائے۔ اچھا، تاجر اگر بلیک میل کرتے ہیں اور وہ روڈوں پر آ جاتے ہیں اپنی اصلی حالت کے اندر، تو کیا آپ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ کل آپ ہمیں یہ تو نہیں کہیں گے کہ شہر پہلے ہی مشکلات کا شکار تھا، لوگ پہلے ہی مشکلات میں تھے، روزگار کے مواقع میسر نہیں تھے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی تھی، لوگ خودکشیاں کر رہے تھے؟ کیا ایسے موقع پہ تاجر برادری روڈوں پہ آ کے روڈ جام کرے گی تو آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی؟ حکومت اور ادارے حرکت میں تو نہیں آئیں گے؟ اس کے بعد یہ الزام کس کو دیا جائے گا؟ تاجروں کو ہی دیا جائے گا کہ وہ اس معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کو خود اپنے ہاتھ سے توڑ لیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ شہر میں دنگا فساد ہو، ہم نہیں چاہتے کہ شہر بند ہو، ہم نہیں چاہتے کہ شہر میں کوئی نقصان ہو۔ انسانی جان، انسانی بقا کی خدمت کرنے میں تاجر پیش ہیں۔ اس کے باوجود اگر آپ مسکرا کے ایسے سوالات کرنا چاہتے ہیں تو شاید یہ آپ کی اپنی اختراع ہوگی۔ کراچی کا تاجر اس حوالے سے کبھی نہیں سوچتا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ مسلسل 25 سال سے سوائے گفتگو کی جا رہی ہے، بات کہی جاتی ہے، اب تک عملاً کوئی ایسا عمل ان تاجر رہنماؤں نے جن کا کوئی اسٹیک نہیں ہے وہ نہیں دکھا سکے۔ لیکن الحمدللہ انجمن تاجران سندھ جس دن کہے گی اور نکلے گی، وہ اپنا پریشر بھی ڈیولپ کرے گی، اپنی اسٹرینتھ بھی دکھائے گی، اور اس کے لیے ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ ہر مشکل وقت سے گزرنے کے لیے تیار ہے۔ لہٰذا حکومت کسی غلط فہمی میں نہ رہے، کراچی کے تاجروں کو ان چند لوگوں پہ نہ سوچے کہ وہی لوگ اس شہر کے تاجر ہیں۔ تاجر 14 لاکھ ہیں کراچی کے اندر، جو گروسری کا کام کرتے ہیں، جو فرنیچر کا کام کرتے ہیں، جو را میٹیریل استعمال ہوتا ہے اس کا کام کرتے ہیں، جو عمارتی رنگ روغن کا کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک کا کام کرتے ہیں، کپڑے کا کام کرتے ہیں، جوتوں کا کام کرتے ہیں، دیگر بہت سارے ایسے آئٹم ہیں جن کا وہ کاروبار کرتے ہیں، جیولری کا کام کرتے ہیں، کاسمیٹک کا کام کرتے ہیں۔ وہ یہ 14 لاکھ تاجر ہیں، یہ کسی ایک ڈسٹرکٹ کے نہیں ہیں، کراچی کے 60 ڈسٹرکٹ کے لوگ ہیں، اور یہ سب انجمن تاجران سندھ کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی طاقت کا جو مظاہرہ ہے وہ پاکستان کے حق میں کریں، اور انشاءاللہ پاکستان کے حق میں کریں گے۔ لیکن اگر حالات تبدیل ہوتے ہیں اور اسی طرح ہمیں کسی بھی آپشن پہ ساتھ بٹھانے کی بات نہیں کی جاتی، تو یقیناً پھر یہ سہرا بھی انجمن تاجران سندھ کے اوپر ہوگا کہ وہ کس طرح اپنی اسٹرینتھ کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتی ہے، اور انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ تعالی۔